باخبر حکومتی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ میں توسیع سے پہلے ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی قیادت کو کابینہ میں اپنا شیئر لینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے منانے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر آصف زرداری پیپلز پارٹی کی کابینہ میں شمولیت کے حامی تھے، لیکن پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہہ کر مخالفت کی کہ 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ نون لیگ کو دیا ہے، لہٰذا کابینہ بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تاہم ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اگر بلاول بھٹو کو ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدوں کی آفر کی جائے تو وہ کابینہ کا حصہ بننے پر آمادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یہ دونوں عہدے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سمدی اسحاق ڈار کے پاس ہیں۔ تاہم پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کی کارکردگی ایسی نہیں کہ اس کی ناکامی میں حصے دار بنا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے اقتدار میں حصہ لینا ہوتا تو ایک برس پہلے ہی وفاقی کابینہ میں شامل ہو جاتی۔ 50 مکمل کرنے والی وفاقی کابینہ کی تشکیل کے دوسرے مرحلے میں 2 درجن نئے وزراء اور وزرائے مملکت شامل کرتے ہوئے سب سے زیادہ نمائندگی صوبہ پنجاب کو دی گئی ہے۔ 24 میں سے 20 وزراء اور وزرائے مملکت کا تعلق پنجاب سے ہے، 2 سندھ سے ہیں، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ایک ایک وزیر لیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ 3 خواتین کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان کے سابقہ قریبی ساتھی، خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور ملک کے وزیر دفاع رہنے والے پرویز خٹک نے وزیر اعظم کا مشیر بننے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ پرویز خٹک مولانا فضل الرحمان کی جمیعت علماء اسلام میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دیگر مشیروں میں ان کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ اور محمد علی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے 4 معاون خصوصی بھی مقرر کیے ہیں، جن میں طلحہ برقی اور حذیفہ رحمان ان کے دست راست سمجھے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دیگر 2 معاونین خصوصی میں ہارون اختر خان اور مبارک زیب شامل ہیں۔ ایوان صدر میں ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں صدر زرداری نے 12 وفاقی وزراء سے حلف لیا۔ وفاقی وزراء میں سردار محمد یوسف، محمد حنیف عباسی، معین بھٹو، مصطفیٰ کمال، اورنگزیب کچھی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شیزہ فاطمہ، جنید انور اور خالد مکسی شامل ہیں۔ صدر نے 9 وزرائے مملکت سے بھی حلف لیا، جن میں طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، کھیل داس کوہستانی، ملک رشید عبدالرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت، اون چودھری اور وجی قمر شامل ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے 12 نئے وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت، 3 مشیروں اور 4 معاون خصوصی کی تقرری کے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ تاہم ایک وفاقی وزیر پیر عمران شاہ اور 2 وزرائے مملکت شزرہ منصب اور ارمغان سبحانی اسلام آباد میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے حلف برداری کی تقریب میں نہ پہنچ سکے۔ حلف نہ اٹھانے کے باعث ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایوان صدر کو بھیجی گئی فہرست میں ان تینوں کے نام شامل تھے۔ وفاقی وزراء بننے پر شیزہ فاطمہ اور علی پرویز ملک کو بطور وزرائے مملکت سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ اب وفاقی وزراء کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے۔ وزرائے مملکت کی تعداد 9 اور مشیروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے نصف سینچری مکمل کر لی ہے، لیکن اس میں مزید اضافہ ہونا ہے، کیونکہ 3 نامزد وفاقی وزیر اور وزرائے مملکت حلف برداری کی تقریب میں نہیں پہنچ سکے تھے۔ کابینہ ڈویژن نے اگرچہ وزراء کی تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں، تاہم نئے کابینہ ارکان کے قلمدانوں کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔